کی جو یہ بزم تھی یا یہ سیمینار ہے، اس میں ہم نے ایک ہی لیکچر فائنل کیا ہے پھر، تو میں گزارش کروں گا ہمارے انتہائی محترم حلقہ ادب منچن آباد کے بنیادی ساتھی اور اقبالیات پر ہمیں ہمیشہ نوازنے والے جناب محترم محمد رمضان بھٹی صاحب، گورنمنٹ ہائی اسکول تھیڑی والا سے، تو ان سے گزارش کروں گا کہ وہ علامہ اقبال کے افکار کے حوالے سے ہمیں اپنے خوبصورت خیالات سے نوازیں۔ جناب محترم جناب محمد رمضان بھٹی صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں حلقہ ادب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص خالد محمود صدیقی صاحب کو کہ جنہوں نے علامہ اقبال کو یاد رکھا اور نئی نسل کو اس کا تعارف کروانے کے لیے اور اس کی یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے اس پروگرام کا آن لائن انعقاد کیا۔ تمام احباب اپنے گھروں میں رہیں اور اللہ کرے کہ اس وبا سے محفوظ رہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی نظریاتی اساس کے ساتھ جڑے رہیں، اور ہماری نظریاتی اساس میں جو سب سے بنیادی کام ہے وہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے حکم کیا، اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت اقبال کو آج 82 سال گزر گئے، ابھی ان کا نام بھی زندہ ہے اور ان کا کلام بھی زندہ ہے۔ ان کے کلام کو اور ان کے نام کو دوام بخشنے کے لیے جو چند ایک عناصر ہیں، اس میں سب سے پہلے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے اقبال کا عشق رسول۔ اقبال کی ذات میں یہ عشق اتنا گوندا ہوا ہے کہ اقبال کا پورا کلام جا بجا آپ کو عشق رسول سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اپنی آخری عمر میں اقبال کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ان کے سامنے لیا جاتا تھا تو ان کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں، وہ رونے لگ جاتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی محبت ان کے کلام میں، ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے بہت لکھا، گو کہ ان کو اپنی ساری زندگی میں حج یا عمرے کی سعادت حاصل نہیں ہو سکی، اور جب وہ اپنے بڑھاپے میں آخری عمر میں تھے تو تب انہوں نے بانگ درا میں ایک نظم لکھی، اور اس نظم میں انہوں نے اپنا دل کھول کے رکھ دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے انہوں نے امت کا درد بیان کیا، اپنے خیالات کو ان کے سامنے رکھا۔ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ نگہبان حرم معمار دیر است، نگہبان حرم معمار دیر است، یقینش مردہ و چشمش بغیر است، زے انداز نگاہ اون تواں دید کہ نو امید از ہما اسباب خیر است۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جو حرم کے نگہباں تھے وہ تو دیر کو بنانے بیٹھ گئے، ان کے یقین مردہ ہوئے پڑے ہیں، اور ان کی آنکھیں اللہ کے غیر پہ ٹکی ہوئی ہیں۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ زے نگاہ زے انداز نگاہ اون تمادید، میں تمہاری نگاہ کا جب انداز دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ تمہاری آنکھیں کسی خیر اور خوبی کی بھلائی سے محروم ہو چکی ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ان کا بہت خوبصورت شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تو اے مولا یسرک آپ میری چارہ سازی کر،
تو اے مولا یسرب آپ میری چارہ سازی کر کہ میری دانش ہے فرنگی میرا ایمان ہے زناری۔ پھر اقبال کی شخصیت کو تعمیر کرنے میں جو دوسرا اہم عنصر ہے وہ ہے قرآن سے محبت۔ جہاں اقبال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہیں انہوں نے قرآن کا دامن بھی تھاما ہوا ہے۔ اپنے ابتدائی زندگی میں بچپن کے واقعات میں وہ خود بتاتے ہیں کہ میں روز جب گھر میں قرآن پاک پڑھتا تھا تو میرے ابا جی 2-3 دن انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا قرآن کو ایسے پڑھا کرو جیسے تمہارے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اور پھر ان کے حالات زندگی میں ہم پڑھتے ہیں کہ صبح کی تلاوت ان کا معمول تھی اور قرآن کو پڑھتے ہوئے گاہے ان کی ہچکیاں بچ جاتی تھیں، رونے لگ جاتے تھے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے مسلمانوں کو عروج دیا، اور یہی مسلمان جب قرآن سے غافل ہوئے تو یہ اپنی تنزلی کی انتہا کو پہنچ گئے۔ اور اس کا تذکرہ انہوں نے شکوہ میں کیا اور پھر اس کے جواب شکوہ میں کیا۔ تو شکوہ میں اقبال لکھتے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے اور تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ اور پھر جواب شکوہ میں جب اس کا ذکر کیا، اس کا جواب دیا تو وہ جواب کمال کا جواب ہے۔ فرمایا کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے، تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پھر اس کے بعد علامہ اقبال کے کلام میں جو سب سے اہم چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے اقبال کا مرد مومن۔ اقبال کے مرد مومن کی اجزائے ترکیبی کو اگر دیکھا جائے تو ان کے کلام میں 3 ایسی بنیادی خوبیاں وہ اپنے مرد مومن میں دیکھتے ہیں کہ جن سے اگر وہ متصف ہو تو زمانہ اس کی پاؤں کی خاک میں آئے گا۔ ان میں سب سے پہلے خودی، پھر فقر اور پھر عشق۔ خودی اقبال کے ہاں نہ کسی غرور کا نام ہے نہ کسی تکبر کا، اقبال کے ہاں تو خودی خودداری، خود شناسی اور خود آگاہی کا نام ہے۔ اقبال کے ہاں تو خودی عرفان ذات کا نام ہے۔ اقبال نے خودی کو کہیں بھی تکبر میں اور بڑائی کے نام میں نہیں لیا، بلکہ اقبال یہ کہتا ہے کہ خودی سے متصف انسان وہ ہے جو مقام بندگی پر فائز ہے، اور مقام بندگی پر فائز ہونا ہی ایک خوددار آدمی کی نشانی ہے۔ اس لیے ہمیں اقبال کے کلام میں جا بجا خودی کے حوالے سے اشعار نظر آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ حرف راز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، وہ حرف راز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبریل دے تو کہوں ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں، عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں رہوں، یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، اور علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، کہ تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں۔ پھر اقبال کے مرد مومن کی جو دوسری خوبی ہے وہ فقر۔ اقبال کا فقر نہ تو غربت اور افلاس کا نام ہے، نہ تنگ دستی اور تنگ سمانی کا نام ہے، اقبال کا فقر تو دنیا سے بے نیازی کا نام ہے۔ اقبال کا فقر تو یہ ہے کہ آپ شاہی میں بھی گدائی کریں، اور اقبال کا فقر ایک مشہور حدیث کے مطابق اس کی تشریح ہے کہ الفقر و فخری، اور پھر اقبال فرماتے ہیں کہ سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبا، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے
کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا تھا نہ یارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں داراؤ جہاں باؤ جہاں آرا۔ اور ایک اور جگہ اقبال فقر کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد، اور فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ۔ علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم، علم ہے جویائے راہ، فقر ہے دانائے راہ۔ اور اقبال کے مرد مومن کا جو تیسرا جزو ترکیبی ہے وہ ہے عشق۔ اقبال کے ہاں یہ عشق حسن کے مقابل نہیں ہے، اگرچہ ان کے ابتدائی نظموں میں جیسے حسن و عشق ہے، سلیمہ، محبت کی گود میں بلی دیکھ کر، ان میں محبت روایتی اردو شاعری والا عشق ہمیں نظر آتا ہے، مگر یہی عشق بعد میں ان کے سوز و گداز کا حصہ بنتا ہے اور ان کے کلام میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ عشق کی ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں۔ اور پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، اور معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ پھر اس کے بعد علامہ اقبال کا امیدوں کا محور وہ ہے نوجوان۔ اقبال کا پورا کلام نوجوانوں کے لیے، نوجوان اقبال کو امید کا استعارہ نظر آتے ہیں، اس لیے کہ یہ نوجوانی اور پیری یہ محض طبعی یا جسمانی کیفیت کا نام نہیں ہے، یہ اقبال کے نزدیک آپ کی ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ ظاہر ہے یہ دو دور ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ ایک نوجوان اگرچہ فکر سے عاری ہوتا ہے لیکن عمل سے وہ بھرپور ہوتا ہے، اور جو ایک پیر ہے، جو ایک دوسری نسل کا فرد ہے، بوڑھا ہے، وہ صرف فکر پہ زیادہ اس کی توجہ ہوتی ہے لیکن وہ عمل سے عاری ہوتا ہے۔ اور یہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان اپنے جوش و جذبے کی بنیاد پر دنیا کو بدلنے کا ارادہ رکھتے ہوتے ہیں، جبکہ اس نوجوانی کی عمر سے ڈھلا ہوا آدمی محض غور و فکر پہ یا باتوں پہ ہوتا ہے، لیکن ایک نوجوان کے نزدیک یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی قوت بازو سے ہر چیز کو حاصل کر سکتا ہوں۔ اور یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ جب کبھی ہمارے ہاں شادی بیاہ کی بات گھروں میں ہو تو بزرگوں کو فکر ہوتی ہے کہ جہیز اکٹھا کرنا ہے، لیکن جس کی شادی ہے وہ نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی محبت کے بل بوتے پہ زندگی جی لوں گا۔ لہٰذا یہ جوش اور جو جذبہ جو نوجوان کے اندر ہے، اقبال اس جوش اور جذبے کو توانا دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ وہ جوش اور جذبہ ہے جو اقبال کے شعر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آئین نو سے ڈرنا اور طرز کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا اور طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، اور اس منزل سے آگے لے کر جانے والے نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان جس میں اقبال کو شاہین نظر آتا ہے، وہ شاہین نظر آتا ہے جس کا بسیرا پہاڑوں پر، جو آشیانے کا مقید نہیں، جس کی وسعت نظر افلاک سے بھی پرے۔ لہذا اقبال یہ کہتا ہے کہ میرا جو مرد مومن ہے، وہ جو میرا نوجوان ہے، اس میں شاہین کی صفات ہو کہ اے طائر لہوتی اس رزق سے موت اچھی، آتی ہو جس رزق سے پرواز میں کوتاہی۔ اور اقبال کا شاہین جس کو وہ اپنے نوجوان کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ تو یہ ہے کہ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، کہ مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اور اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد اقبال اسلام کی نشت ثانیہ کا علم بردار۔ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر اس کے اشعار میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور اقبال اس بات پہ متفق ہے اور اقبال کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ دین دوبارہ دنیا پہ غالب ہوگا اور مسلمان دوبارہ عروج حاصل کریں گے۔ اس زمانے میں
اقبال کی زندگی میں جب ایشیا کے اندر برطانیہ کا سورج ڈوب رہا تھا، آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں، اقبال 2 محاذوں پہ کام کر رہا تھا۔ اگر آپ علمی سطح پہ دیکھیں تو اسی زمانے میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام کے لیکچرز دے رہا ہے کہ اسلام کو جدید علم و کلام کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، تو دوسری طرف اقبال سیاسی محاذ پر پاکستان کا خواب بھی دیکھ رہا ہے۔ پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا، اور انشاءاللہ وہ جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام ہے وہ بھی ایک دن شرمندہ تعبیر ہوں گی۔ اور میں اس شعر سے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، جو اقبال کو امید تھی کہ وہ صبح ہونے والی ہے، کہ رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو اونابی ہے، رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو اونابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے، وما علینا الا البلاغ۔